السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ایش نیوز ٹی وی چینل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صفیں بنا لیں تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دوستوں نے دریافت کیا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کی ہڈیوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے۔ اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے، وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان عمر رسیدہ ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں رہتے تھے تلاوت کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حل کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ عز و جل کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھروں اور گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واہ اللہ، ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واہ اللہ، بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے اندر اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب بھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی قسم، تمہاری بوئی ہوئی فصل کی کٹائی کا وقت قریب آ گیا۔ تم کب تک اس غفلت کا شکار رہو گے؟ تمہارے سامنے قیامت کی ہولناکیاں نظر آ رہی ہیں کہ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، تم اس وقت انتہائی افسوس ہوگا جب تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تم سوکھی ہوئی اس گھاس کی مانند ہو جاؤ گے جس کو ہوائیں ادھر ادھر پھینک رہی ہوں گی۔ تم کب تک اس غفلت میں مبتلا رہو گے؟ حالانہ کہ توبہ کی قبولیت کا علم تو ظاہر ہو چکا ہے۔ ایک خواہشات کے سمندر میں غرق ہونے والوں، نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے افعال سے برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دو۔ اپنے نفس کو ندامت کے ساحل پر ڈال دو، پھر تم اللہ عز و جل کو بہت زیادہ کرم فرمانے والا پاؤ گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور پکارو، اے وہ ذات جس کی نافرمانی کرنا اس کو نقصان نہیں دیتی اور نہ ہی جس کی اطاعت کرنا اس کو کوئی فائدہ دیتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں
کہ تو ہماری خرابیوں کے بدلے درستی عطا فرما اور خسارے کے عوض نفع عطا فرما۔ اے وہ ذات جس کے نور کی مثال ایسی ہے جسے ایک طاق جس میں چراغ ہے، اپنی رحمت سے ہمارے معاملے میں درگزر فرما۔ اللہم آمین۔